رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویسے تو ہر گناہ ہی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن گناہوں میں سے سب سے بڑا ناپسند گناہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شرک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں فرماتا، شرک کے علاوہ وہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان شرک کرتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی ربوبیت کو چھوڑ کر وہ ایک انسان کو اپنا خدا بنا بیٹھتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر اس کا اشارہ فرمایا، ایک پارہ نمبر 7 کے اندر اور دوسرا پارہ نمبر 24 کے اندر فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ شرک میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے اس طریقے سے اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام انسانوں کی طرح ایک انسان سمجھ لیتا ہے، یا کسی بڑے کی طرح اس کو سمجھ کر انسان جب اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے تو پھر انسان بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے برابر میں کسی کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی شایان شان تو یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو، چاند تمہاری نظر تھک جاتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی یہ پھیلائی ہوئی زمین نہیں تھکتی، نہیں ختم ہوتی۔ اسی طرح آسمان تمہاری دور بینیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ تخلیق آسمان، یہ شاہکار، یہ پھیلا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی زمین اور آسمان، اللہ کی شان تو یہ ہے۔ فرمایا والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، یہ زمین قیامت کے دن اللہ رب العالمین لپیٹ کر اپنے دست قدرت میں رکھ لے گا، اور دوسرے دست قدرت میں اللہ پاک آسمانوں کو لپیٹ کر رکھ لے گا، اور پھر ارشاد فرمائے گا کہاں ہیں دنیا اور حکومت کے بادشاہ جو دنیا کی حکومت طلب کرتے تھے، آج بادشاہی کس کی ہے؟ آسمانوں زمینوں کو لپیٹ کر اللہ رب العالمین یہ اعلان فرمائے گا کہ زمینوں آسمانوں کا حقیقی بادشاہ، ان کا مالک وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ کے لیے ساری خوبیاں ہیں، سارے کمالات ہیں اس کے لیے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی عیب نہیں ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، سبحان اللہ، وَتَعَالَى، اور وہ بہت بلند و بالا ہے، ہماری سوچیں کام وہاں نہیں کر سکتی جتنا اللہ رب العالمین کی بلندیاں ہیں، جتنے اللہ رب العالمین کے کمالات ہیں۔ ہم ناقص ہیں، اللہ رب العالمین کے اندر کمال ہی کمال ہے۔ فرمایا عما یشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ ان سے کہیں بلند و بالا ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ اللہ رب العالمین کے برابر میں اس کو کھڑا کیا جائے؟ اس کے تو شایان شان یہ ہے ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ قوی ہے، عزیز
اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور بھی طاقت اس کے مقابلے میں ہو اور اس کو غالب کر سکے۔ فرمایا نہیں، عزیز وہی ہے جو سب پر غالب بھی ہے، وہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، یہ اسی کی شایان شان ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی حکومت زمین و آسمان، یہ سارا نظام اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے جناب۔ اور آخر میں یہ فرمایا اللہ پاک نے اسی آیت الکرسی میں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا دو عالم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، فرمایا ابی بتاؤ قرآن پاک میں سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ تو جناب حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری سمجھ کے مطابق وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ لگایا اور فرمایا تمہیں مبارک ہو یہ علم، واقعی قرآن میں اعظم آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شایان شان ہے، جب انسان اس سے نیچے آتا ہے، اللہ کو اس اپنے ذہن کے ساتھ سوچنے جب لگتا ہے، تو پھر انسان شرک کے اندر اس کے پڑ جانے کا اندیشہ اور شائبہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے الحاد پھیلتا ہے۔ الحاد یہ بدترین کفر ہے۔ ملحد سے اللہ پاک نے قرآن میں مشرک سے بات کی ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے، اور ملحد تو وہ ہے جو کسی کو بھی خدا نہیں مانتا، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرتا۔ یہ شرک، یہ الحاد تبھی آتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، جب انسان اللہ کی شایان شان اس کی قدر نہیں کرتا، پھر انسان شرک کے اندر پڑ جانے کے اس کے اندیشے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں شرک سے، الحاد سے، ہر طرح کے گناہ سے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اپنی قدر نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔